اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نور آیت نمبر 51 سے ہے جی۔ آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدترین لوگوں کے اوصاف یعنی کہ منافقین کے اوصاف کا تذکرہ کیا کہ اول تو جب ان پر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی والا معاملہ ہوتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی نہیں آتے تھے، اور جس معاملے میں ان کو پتہ چلتا کہ ہاں بھئی یہاں ہمارے حق میں فیصلہ ہے تو بڑے عاجز اور فرما بردار بندے بن کر اللہ کے نبی کے پاس لے آتے کہ ہاں جی ہمارا یہ مسئلہ حل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک میں ہیں؟ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ شک پہ ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق کھا جائے گا؟ تو اللہ نے یہ تذکرہ ان بدترین لوگوں کا کیا تھا۔ اب دنیا کے بہترین لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تحسین ہے ان آیتوں میں۔ کیسے ہے ابھی آپ وہ جملہ سنیں گے جو مشروط ہے، جو وجہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ بہت پسند آیا کیونکہ یہ جملہ صرف ان نے صحابہ کرام نے زبان سے نہیں ادا کیا تھا، عمل کر کر بھی اس جملے پر وہ کاربند رہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تحسین یہاں بھی فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما کانا سوائے اس کے نہیں ہے قول المؤمنین ایمان والوں کا قول اذا دعوا جب ان کو پکارا جاتا ہے الی اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف لیحکم بینہم تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان کیا ہو جائیں، فیصلے کریں۔ ان یقولوا یہ ایسے عظیم انسان ہے کہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا۔ ابھی آپ نے ہماری عشاء کی نماز میں بھی سورہ بقرہ کی آخری آیت میں اللہ نے یہی جملہ عطا فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا۔ یہ جملہ صحابہ کرام کی شان ہی تھا کہ یہ جملہ انہوں نے اپنے منہ سے نکالا اور اسی جملے پر عمل کرتے کرتے دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اللہ نے کہا جب ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ہاں یہ فیصلہ ہے، ان کے ماتھے پہ بھلے وہ فیصلہ ان کے مخالف ہو جائے، وہ اس کو اتنے خوشی طریقے سے قبول کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ جملہ لکھ دیا سمعنا واطعنا کہ اے اللہ کے نبی ہم نے سن لیا اور گواہ رہے ہیں کہ ہم اب اسی کی اطاعت کریں گے۔ اس سے پہلے ہمیں علم نہیں تھا، اب جو ہمیں پتہ چلا ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ جو فیصلہ آپ کریں، آپ جو فیصلہ کریں گے در حقیقت وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا جو ہمیں صدق دل اور کھلے دل سے قبول ہوگا۔ اللہ نے کہا اتنے بڑے عقیدے اور اتنے عظیم جملے کی بنا پر کیا ہوگا؟ وَأُولَئِكَ یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون فلاح پا جائیں گے دنیا میں بھی، قبروں میں بھی اور قیامت کے دن۔ قیامت تک جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہستیوں کے تذکرے بلند ہی ہیں جی۔ 1440 سال ہو چکے ہیں صحابہ کرام کو دنیا سے گئے ہوئے، آج بھی روزے روشن کی طرح ہر ایمان والے کی آنکھ کا تارا ہیں جی۔ وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ کرام کے لیے بغض رکھے یا اپنے منہ سے کوئی ایسی بات کرے کہ جو ان کی توقیر، یہ تو چاند پر تھوکنے کے مترادف ہے، اپنے منہ پر ہی تھوک گرتی ہے۔ یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کیونکہ یہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں جی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کی تحسین فرمائی اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ جو اتباع کرتا ہے اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی وَيَخْشَ اللَّهَ اور اللہ سے خوف کھاتا رہتا ہے وَيَتَّقْهِ اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس کا بچتا ہے، ڈرتا ہے اس کے عذاب سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کے بلند درجے پر فائز ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے یہاں پر بعد میں عام جملہ بھی کہہ دیا کہ صحابہ کرام بھی کوئی
آسمانی فرشتے نہیں تھے، تمہاری طرح انسان تھے. یہ درجے ان کو کیسے ملے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ. تو جو بھی اتباع کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اللہ کا خوف رکھے گا اور اللہ کے عذاب اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کرے گا، رب نے کہا یہ وعدہ میرا اس انسان کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہرے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان جیسوں میں شامل فرما دے. اچھا جی، اب پھر اللہ تبارک و تعالی بدترین لوگوں کی طرف آ رہے ہیں، انہی منافقین کی طرف. ٹھیک ہے، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے نا تو قسمیں کھاتے تھے، اللہ کے نبی ہم کیا ہیں جی؟ مسلمان ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا تبوک کی جنگ میں کیا ہوا تھا جی؟ ایک ایک منافق جو ہے وہ ایک ایک مومن سے چھانٹا گیا تھا. جھوٹے، اللہ کے نبی میں ذرا بیمار ہوں، گردے میں درد ہے تو مجھے آپ معزول رکھیں، میں تبوک کی جنگ میں نہیں جا سکوں گا. ایک ایک منافق نے کیا کیا؟ جھوٹے بہانے گھڑ کر، یہ سورۃ توبہ میں آپ پڑھ آئے ہیں، جھوٹے بہانے پڑھ کر، قسمیں جھوٹی کھا کر اللہ کے نبی کو کہا جی کہ میں نہیں جا سکتا، میرا یہ مسئلہ ہے جی، میری یہ پرابلم ہے جی، میرا یہ ہے تو میرا وہ ہے XYZ. تو اس کا تذکرہ ہے. فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کہ اے اللہ کے نبی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے نا، لَيَخْرُجُنَّ، ہم البتہ ضرور نکلیں گے. یہ قسمیں کھاتے تھے کہ اے اللہ کے نبی آپ کبھی حکم تو دے کر دیکھیں، جنگ میں سب سے پہلے ہم نکلنے والوں میں سے ہوں گے، ہم آپ کو پہلی صفوں میں نظر آئیں گے. تو جب جنگ کا معاملہ ہوا تو کیا تھا جی؟ بھاگنے والوں میں سب سے پہلے یہ ہوتے تھے، الٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہاں کیا قسم کھائی کہ نکلنے والوں سب سے پہلے ہم ہوں گے، آپ اپنے مسلمانوں کی پہلی صفوں میں ہمیں پائیں گے. اور جب تبوک والا معاملہ یا کوئی بھی معاملہ ہوا، سب سے پہلے احد میں بھاگنے والے یہ تھے. ٹھیک ہے، 300 بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے، 1 کلومیٹر دور احد کے پہاڑ کو دیکھا، جنگ دیکھی تو 1 کلومیٹر دور سے ہی کیا ہو گیا، اب بھاگ گئے. تبوک میں بھی ایسا ہی کیا. تو کہا جی کہ یہ ایسا کریں گے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، طاعتن، تمہاری اطاعت، معروفہ، ہم خوب جانتے ہیں. یہ طنز ہے. ہم کہتے ہیں نا یار میرا میں تیرے بارے میں بڑا خوبی جانتا ہوں، جو مرضی کر لے، اور آگے تو بڑا نیک بندہ اسے، میرے آگے تو ننگا ہی ننگا ہے نا. تو اللہ تبارک کا تمہاری اطاعت جو ہے نا وہ مجھے خوب پتا ہے. تم جتنی مرضی قسمیں کھاؤ، تمہارے ایمان کی حالتیں، تم صحابہ کرام کو، انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، ایمان والوں کو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے. اے نبی نے کہیں طاعتم معروفہ، تمہاری اطاعت کی ہمیں خوب خبر ہے، یعنی کہ ہم تمہارا سب کٹا چھٹا جانتے ہیں کہ کیا ہو تم. ان اللہ، بے شک اللہ، خبیرم، خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، وہ چیز جو ہر اس چیز کا جو تم عمل کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کو بھی جانتا ہے اور اس کے پیچھے کی نیت کو بھی جانتا ہے. پھر دوبارہ تیسری مرتبہ وہی جملہ جی، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی انہیں کہہ دیں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا، پس سوائے اس کے، علیہ، اس پر، کس پر؟ یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ما حمل، جو ہم نے بوجھ ڈالا ہے وہ اسی پر ہے. کیا بوجھ ہے جی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام منو ان کہاں پہنچائیں گے؟ انسانیت کو. تبھی خطبہ جمعۃ الوداع میں کیا کہا تھا؟ گواہی دیتے ہو کہ میں نے سب کچھ بتا دیا؟ تو سارے صحابہ کرام نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ بتا دیا. 3 دفعہ جملہ دہرایا. 4تھی دفعہ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہے اللہ آپ بھی گواہ ہیں کہ میں نے کوئی بھی چیز مخفی نہیں. تو اللہ نے کہا ہمارا نبی اس بوجھ پر ہے جو وہ ہم نے اس پر ڈالا ہے، یعنی کہ جو ہم نے اس پر اللہ کے کلام کو پہنچانے کا بوجھ ڈالا ہے وہ اسی پر ہے. وہ تمہیں ایک ایک چیز کھول کر بتا دے گا. ہاں وعلیکم ما حملتم، اور تم بھی پابند ہو اس بوجھ کے اٹھانے کے. وہ اپنا ہی ذمہ داری نبھا رہے ہیں دین پہنچانے کی، تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ، اس دین کو سیکھ کر اس کے مطابق
زندگی گزارنے کی. دونوں بوجھوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بوجھ رب نے ان پر نبوت کا ڈالا وہ اس کو نبھا رہے ہیں، اور تم لوگ جو ہے اسی بوجھ کو اٹھانا ہے. اس شریعت کے مطابق زندگی تم اپنے بوجھ کو اٹھاؤ. وَإِن تُطِيعُوهُ، ہاں اگر تم اطاعت کرو گے اس کی، تہتدوا، تب تم ہدایت پا جاؤ گے. اللہ نے ہدایت کو مشروط کس سے رکھا ہے جی؟ نبی کی اطاعت سے رکھا ہے جی. ٹھیک ہے، جو جتنا زیادہ نبی کی اطاعت کرے گا وہ اتنا ہی ہدایت میں آگے ہوگا. حتیٰ کہ باتھ روم میں جانے کے بھی ادب نبی نے سکھائے ہیں. جو باتھ روم میں جانے کے وقت بھی استنجا، واش روم میں بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کرے گا وہ ہدایت میں اتنا ہی کیا ہے جی؟ آگے ہوگا جی. ٹھیک ہے جی. وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسولوں کے اوپر الا البلاغ، کہ وہ پہنچا دیں، المبین، واضح طور پر. ہمارے رسول کی تو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تم کو کھلا پہنچا دے، اور وہ پہنچا دے گا. اور تم کیا کرو گے جی؟ اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ کھلا پہنچا دے تو اس کو کھلا سنو، سمعنا و اطعنا کہہ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق جو ہے وہ گزارو. دیکھو وقت کتنا ہوا، آیت لمبی ہے، ہو سکتی ہے تو نہیں روک دیتے ہیں. نہیں لمبی ہے تو بس ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ جو